کہ عذاب کس طرح سے آ رہا ہے. جو تعلیم علم حاصل کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مسلمان کے اوپر کس طرح کی ظلم ہے، یہ مسلمانوں کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان کے اوپر جو عذابیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان سے اوپر تکلیفیں جو آ رہی ہیں، لیکن مسلمان کے اوپر آ کر رہی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خشکی کے اندر، دریا کے اندر، زمین کے اوپر، پانی کے اندر تم کو کہیں بھی فساد نظر آئے، تم کو کہیں بھی بگڑا ہوا نظر آئے، تم کو کہیں بھی مصیبت نظر آئے، تم کو کہیں بھی بگڑا ہوا نظر آئے. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وہ انسان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسان کی گناہوں کا پاپ ہے، وہ انسان کی گناہوں کا سزا ہے، اور وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کا سزا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا قانون کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے اندر تمہیں کہیں بھی فساد نظر آئے، دنیا کے اندر تمہیں کہیں بھی بگڑا ہوا نظر آئے، دنیا کے اندر تمہیں کہیں بھی فساد نظر آئے، وہ انسان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسان کے اپنی گناہوں کا پاپ ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس طرح دیکھا جائے کہ آج کتنی جگہ میں اتنی بارش آئی، اتنی بارش آئی، اتنا سیلاب آیا، اس سیلاب کے ذریعے نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی بچی کی موت ہو گئی، کتنے بڑے کی موت ہو گئی، کتنے بزرگوں کی موت ہو گئی. اتنی مصیبتیں آئی، اتنی تکلیفیں آئی، اور کتنے ایسے گاؤں ہیں کہ ایک بند پانی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. پانی نہ ہونے کے ذریعے انسان کی موت ہو رہی ہے، بچوں کی موت ہو رہی ہے، بزرگوں کی موت ہو رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، مجبوری آ رہی ہے. یہ فساد، یہ تباہی آپ کو جہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین خلاصہ کر کے کہنا ہے وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسان کی گناہوں کا پاپ ہے، وہ انسان کے اپنے گناہوں کا عمل ہے. یہ بات آج دیکھا جائے، آج سے جب سے جو امریکہ میں جو پورے گاؤں کو جلا کر کے تباہ کر دیا گیا، پورے گاؤں کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا، پورے گاؤں کو جلا کر کے ختم کر دیا گیا. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی عذاب ہے، یہ اللہ کی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. دیکھا جائے امریکہ والوں میں کتنے طاقتور انسان ہیں، اپنی طاقتوں کا گھمنڈ دکھایا، اپنی طاقتوں کا گھمنڈ دکھایا، مسلمانوں کو مارا گیا، مسجدوں کو توڑا گیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرا گیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، قرآنوں کو سلایا گیا. میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے ساتھیوں، مسلمانوں کو برباد کر کے مارا گیا. انہوں نے اپنا سبزیوں کا گھمنڈ دکھایا، اپنے پیسوں کا گھمنڈ دکھایا. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے اپنے پیسے، اپنے دولت کما کر کے بھی کہ اللہ کے عذاب کو، کہ اللہ کی آگ کو روک نہیں پایا. انہوں نے آگ کو دو روز اپنی کوشش جاری رکھی مگر ان آگ کو بجھا نہیں پایا. کیوں ایسا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کو توڑنے کے ذریعے سے، اپنے شکتیوں کو گھمنڈ دکھانے والوں کے لیے، اپنے دولت کو دکھانے والے کے لیے، اپنے دولت کی گھمنڈ دکھانے والے. تھوڑی سی دولت آ جائے آج ہمیں گھمنڈ زیادہ ہوگا. آج کتنے مسلمان ہیں کہ باپ گزرنے کے بعد باپ مر گئے، ایک بھائی ہے کہ جو ایک بھائی دولت اچھا کماتا ہے، اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے، اور ایک بھائی ہے جو غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. مگر باپ مرنے کے بعد دیکھا جائے تو بھائی بھائی میں لڑائی کرے، بھائی بھائی میں مار پیٹ کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنے طاقت کا اندازہ دکھائے، اپنے دولت کا اندازہ دکھائے، اپنے پیسے کا اندازہ دکھائے. یہ دولت ہے اپنا گھمنڈ کا آپ
میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سا قوم ہے؟ یہ قوم عاد بہت ہی لمبے ہوا کرتے تھے، یہ بہت اونچا ہوا کرتے تھے اور یہ بہت طاقتور ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ قوم عاد اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھایا کرتا تھا اور کہتا تھا من اشد من الوقار، ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے شکتیشالی کون ہے، ہم سے سپر پاور کون ہے، ہم سے شکتیشالی کون ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، اور قوم عاد بڑی بڑی لمبی لمبی پیلروں کا مکان بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی لمبی لمبی پیلروں کا گھر بنایا کرتے تھے، الذي لم يخلق مثلها في البلاد، جیسے قوم کو دنیا میں کبھی پیدا نہیں کیا گیا، الذي لم يخلق مثلها في البلاد، اس کے جیسے قوم کو دنیا میں کبھی پیدا نہیں کیا گیا، وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا، میں نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا، وہی قوم ثمود جو پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر کے اپنا مکان بنایا کرتے تھے، وہی قوم ثمود جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، وفرعون ذی الاوتاد، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا، وہی قوم فرعون، وہی شیطان، وہی ظالم، وہی اپنے شکتیوں کا گھمنڈ دکھانے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے، اپنے آپ کو اللہ کہنے والے، وہی شیطان، وہی ظالم، وہی قوم فرعون، اس کے آگے اگر کوئی انسان سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کا اللہ نہیں مانتا تھا، اس کو رب کہہ کر کے نہیں مانتا تھا، وہ قوم فرعون اس انسان کو ہاتھ اور پیر میں کاٹا گھونٹ کر سیدھا لے لیا کرتا تھا، اس کو مار دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وفرعون ذی الاوتاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ الذين طغوا في البلاد، اللہ رب العالمین کی اس دھرتی میں وہ بڑے بڑے ظالم، وہ بڑے بڑے شیطان اس دھرتی میں فساد مچایا کرتے تھے، اس دھرتی میں ظلم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو مارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے ظالم جو اللہ کی دھرتی پر مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، فَسَبَّحَ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادَ، وہ شیطان اللہ کی دھرتی پر فساد مچایا کرتے تھے، اللہ کی دھرتی پر ظلم کیا کرتے تھے، فَسَبَّحَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ شَوْطَ عَذَابٍ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اپنے عذاب کا گھوڑا ان شیطانوں پر برسا دیا، میں نے اپنے عذاب کا گھوڑا ان ظالموں پر برسا دیا۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، فرعون کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب پر گھوڑا برسایا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں پر بھی عذاب برس رہا ہے، ہم مسلمانوں پر بھی اللہ کی قہر برس رہا ہے، ہم مسلمانوں پر بھی اللہ کی عذاب برس رہا ہے۔ اس عذاب ہم قرآن میں سنے ہیں، حدیثوں میں سنے ہیں، جہنم کی طرف بارے میں، جہنم کے بارے میں ہر ایک مرنے سے سنے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں یہ جو تباہی، یہ جو فساد، یہ جو اللہ کی عذاب آج ہمارے دھرتی میں، آج ہمارے امریکہ میں جو ایک سے چل کر کے تباہ کر دیا گیا، یہ جو عذاب جو آ رہی ہے دیکھ کے لگ رہا کہ دھرتی جہنم بنا دیا گیا، اس دھرتی کو جہنم بنا دیا۔ ایک طرف سے دیکھا جائے یہ عذاب کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ماتر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ کے حکم توڑنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ کی ناشکریہ کرنے والوں، اللہ کو نظرانداز کرنے والوں کے لیے سب ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے اگلا شان جو امریکہ والا نے مسلمانوں پر تباہی مچایا، مسلمانوں کو مارا سارا، مگر اللہ رب العالمین نے اس سال اس کو سزا نہیں بلکہ اس سال اس کو عذاب نازل فرمایا۔ کیوں عذاب آ رہے ہیں؟ اس کے طرف ہم غور کیوں نہیں کر رہے؟ یہ عذاب ہم مسلمانوں کے اوپر آتی جا رہی ہے، لیکن آج ہم مسلمان ان عذابوں پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ عذاب
میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم فاذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر کسی بھی قوم کی انسان جب تک اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، اللہ کے حکم کو نہ توڑتے، اللہ کی ناشکریاں نہ کرتے، اللہ کی اللہ کو ناراض کرنا کرتے، تب تک اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں کسی بھی قوم کی بندگی کی یہ میں چین کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میں چین کو نہیں چھینوں گا، ان کی خوشی کو نہیں چھینوں گا۔ من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم قائلون۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر رہنے والوں، زمین میں رہنے والوں، سماج والوں، سماج سوسائٹیوں، کیا تم اس بات کی گارنٹی لیتے ہو، کیا تم اس بات پر خبر ہے، کیا تم اس بات کی گارنٹی لیتے ہو کہ تمہاری اوپر اللہ کا عذاب نہیں آنے والا؟ کیا تم اس بات کو اپنے اندر سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آنے والا؟ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے تم رات کی رات میں کمرے کے اندر آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، سونے کی حالت میں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرما دے۔ اور آمنا آل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، کیا تمہیں اس بات کا خبر ہے کہ تم دین میں مستی کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، مستی کر رہے ہو، موج کر رہے ہو، کھیل رہے ہو؟ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ کھیلنے کی حالت میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آنے والا؟ کیا تم مستی کر رہے ہو، مستی کرنے کی حالت میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آنے والا؟ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے عذاب کب آ جائے گا؟ کس وقت آ جائے گا؟ ہمیں کہہ کر کے نہیں آئے گا، ہمیں کہہ کر آئے گا؟ عذاب کس وقت آئے گا؟ ہمارے اوپر عذاب کس وقت آئے گا؟ کس ٹائم میں آئے گا؟ کتنا بجے آئے گا؟ ہم کو کہہ کر کے آئے گا؟ نہیں میرے پیارے کتنے مسلمان تباہی مچائے، کتنے مسلمان اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کو اوپر ظلم کر رہے ہیں، غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، ان مسلمانوں کو دیکھا جائے آج جیسے امیر گاؤں میں دیکھا جائے اس پر کتنے ایسے گاؤں میں کتنے ایسے کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی ایسا پیسہ والا نہیں تھا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، سب کے پاس دولت اور پیسہ تھا میرے پیارے بھائیوں، اگر اس کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ دیندار نہیں تھا، اس کے اندر اسلامک سکسزم تھا۔ اور انہوں نے جو مسلمان کے اوپر تباہی مچائی، جو مسلمان کے اوپر ظلم کیا، مسلمانوں کو مارا، میرے پیارے بھائیوں، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ إِلَّا مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی ڈھلانے کے ذریعے سے تم اور زیادہ بڑھتے جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین اوپر بیٹھ کر کے تمہارا تماشا دیکھ رہا ہے، تمہارا کھیل دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین تمہارا ایک کھیل دیکھتے دیکھتے، تمہارا ایک منتشا دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا تھوڑا برسا دے، اپنا اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا لعنت تمہارے اوپر برسا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایک مسلمان ہے، اتنے سے مسلمان ہیں، آج دیکھا جائے کہ اذان ہو رہی ہے مسجد میں، اذان ہو رہی ہے، اذان کو چھوڑ کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، فرض نماز کو چھوڑ کر کے، سنت نمازوں کو چھوڑ کر کے وہ جا رہے ہیں دولت کمانے کے لیے، وہ پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کو دیکھو کہ کتنا پیسہ کما رہا ہے، کتنا دولت کما رہا ہے، اتنا دولت کمانے کے بعد بھی، اتنے پیسہ کمانے کے بعد بھی اس سکون سے کھا نہیں پا رہا، وہ چین سے جی نہیں پا رہا۔ کیوں نہیں میرے پیارے بھائی؟ اتنے پیسے کما کر کے، اتنے دولت کما کر کے آج ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، دیکھا جائے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں اور آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم زندگی بھر ایک چیز نہیں کھا پاؤ گے، تم زندگی بھر ایک چیز نہیں کھا پاؤ گے، تمہارے لیے زندگی بھر ایک چیز کھانا منع ہے۔ ارے غریبوں کو دیکھا جائے کہ 2 ٹائم کی کھانا کھاتا ہے، 2 ٹائم کی کھانا کھاتا ہے اور ہفتے پر وہ میٹ اور گوشت کھاتا ہے، لیکن ہفتے پر وہ 1 دن کھاتا ہے، اور آپ پیسے کما کر کے اتنے
पाओ गए तो जरा बताओ कि आपसे अच्छा वो गरीब है ना, आपसे अच्छा गरीब है या वो आप है जिस औरत के लिए आपने अल्लाह की इन फर्ज नमाजों को कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह की सुन्नत रसूलों की इन सुन्नतों को कुर्बान कर देते हैं, रसूलों की सुन्नतों को बर्बाद कर देते हैं, अल्लाह के फर्ज नमाज को बर्बाद कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो कि हम मुसलमान है भी या नहीं है। और आपको हर कुछ एक तरफ से नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की अज़ाब आ रही है। एक तरफ अफ्रीका में आया, हो सकता है कि हमारे ऊपर भी आने वाला है, कब आएगा हमको पता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादा अल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहू फला मरद्द लहू मिन दुनिही मा लहू मिन दुनिही मुराद। ये इंसान की उसकी चमन की उनकी खुशियों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये इंसान मुझे नाराज ना करते, जब तक कि इंसान मेरी नाफरमानी ना करते, मेरी हुक्मों को ना करते। मेरे प्यारे भाइयों, तो जरा बताओ, इससे पता चलता है कि हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही है, हमारे ऊपर जो तकलीफ आ रही है, हमारे ऊपर जो फसादें हो रही है, हमें जो सताया जा रहा है, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इसकी जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर साफ साफ इरशाद फरमाया, जब तक ये कौम के इंसान, कोई भी इंसान हमारी हुक्म की नाफरमानी ना कर दे, तब तक उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं आएगा। आज हम में से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह के हुक्म को ना तोड़ते, अल्लाह को नाराज ना करते? कितने ऐसे मुसलमान हैं? बहुत सारे मुसलमान अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा और मेरे प्यारे भाइयों से गुजारिश करूंगा, हम तमाम मुसलमान और हम तमाम मेरे प्यारे भाइयों जितने भी गुनाह किए हैं, उन गुनाहों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपने हाथों को फकीरों की तरह मिलाए और सिखाए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमने जितने भी गुनाह किया, अल्लाह गुनाहों को तू बख्श अता फरमा। अल्लाह हमने जितने भी गुनाहों को किया, अल्लाह तू उन गुनाहों को मुझे माफ कर दे। अल्लाह हमने न जाने में तुझे कितना नाराज किया, तेरी नाफरमानी की, ये अल्लाह हम सारे के सारे गुनाहों के लिए तेरे सामने फकीरों की तरह भीख मांगते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को उन गुनाहों को तू बख्श अता फरमा, उन गुनाहों को तू माफ फरमा। भाइयों, सारे के सारे इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।